ایک برانڈ تھا جو مارکیٹ میں آیا اور یوں چھا گیا جیسے طوفان، اور پھر اتنی ہی تیزی سے ایک دم غائب ہو گیا۔ یاد ہے آپ کو؟ اوئے ہوئے! آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر اس برانڈ کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے۔ بھئی ایک برانڈ جو ہر نوجوان کی زبان پر تھا، جس کا چہرہ فواد خان جیسا سپر سٹار تھا اور جو ہر دکان کی زینت بنا ہوا تھا، وہ آخر گیا کہاں؟ اس تجزیے میں ہم اسی سوال کی تہہ تک پہنچیں گے۔ لیکن ایک منٹ، یہ کہانی صرف چپس کے ایک پیکٹ کی نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ کہانی ہے طاقت کی، مارکیٹ پر کنٹرول کی، اور ان بڑے کھلاڑیوں کی جن کے درمیان ایک خاموش جنگ لڑی گئی۔ اور یہ کہانی ہے ان پوشیدہ قوتوں کی، ان نادیدہ ہاتھوں کی جو پردے کے پیچھے سے مارکیٹ کو چلاتے ہیں، وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا برانڈ آگے جائے گا اور کون سا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو چلیں اس کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ آخر ایسا کیا تھا ہوئے ہوئے میں کہ اس نے آتے ہی پورے مارکیٹ میں تہلکہ مچا دیا؟ دیکھیں، اوئے ہوئے کی کامیابی کوئی اتفاق نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک زبردست حکمت عملی تھی۔ ان کے پاس جدید یورپی مشینری تھی جس سے بننے والے چپس زیادہ کرکرے تھے، ذائقے بالکل نئے تھے اور قیمت بھی مناسب تھی۔ لیکن ان کا سب سے بڑا داؤ وہ تھا فواد خان کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنانا۔ بس اسی ایک قدم نے انہیں راتوں رات ہر دل کی آواز بنا دیا۔ تو یوں مارکیٹ میں ایک زبردست جنگ کا میدان سج گیا۔ ایک طرف تھا ایک نیا، مقامی اور جوش سے بھرا چیلنجر، اوئے ہوئے، اور دوسری طرف تھا مارکیٹ کا بےتاج بادشاہ، ایک عالمی دیو، لیز، جو سالوں سے اس کھیل پر راج کر رہا تھا۔ اور پھر کھیل بدل گیا۔ مقابلہ اب کھلی مارکیٹ سے نکل کر بند کمروں میں چلا گیا، کیونکہ اصل لڑائی ٹی وی اشتہاروں میں نہیں بلکہ کہیں اور لڑی جا رہی تھی۔ اچھا، اس جنگ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ضروری بات جان لیں۔ پاکستان کی ریٹیل مارکیٹ میں اصل طاقت اشتہار میں نہیں بلکہ اس راستے میں ہے جو فیکٹری سے دکان تک جاتا ہے، یعنی سپلائی چین۔ جس کا اس راستے پر کنٹرول ہے وہی مارکیٹ کا بادشاہ ہے۔ اصول سیدھا ہے، جس کا مال دکان پر پہنچے گا وہی بکے گا۔ تو اوئے ہوئے کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک 3 نکاتی پلان بنایا گیا۔ پہلا قدم، ڈسٹریبیوٹرز اور دکانداروں پر دباؤ ڈالا گیا۔ دوسرا، منافع کا مارجن اتنا کم کر دیا گیا کہ دکانداروں کی دلچسپی ختم ہو جائے۔ اور تیسرا اور سب سے خطرناک قدم، افواہوں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ دکانداروں تک پیغام بالکل سیدھا اور صاف پہنچایا گیا۔ اگر اوئے ہوئے رکھو گے تو شاید لیس سے ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ صرف ایک بات نہیں تھی، یہ ایک کھلی دھمکی تھی، اور اس نے اپنا کام دکھایا۔ تو ان خفیہ چالوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت جلد جو برانڈ کل تک ہر جگہ نظر آ رہا تھا وہ اب آہستہ آہستہ شیلف سے غائب ہونے لگا۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ سب کچھ کتنی تیزی سے ہوا۔ جو برانڈ 6 مہینوں میں آسمان پر پہنچا، وہ صرف 18 مہینوں کے اندر مارکیٹ سے مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ یہ رفتار واقعی حیران کن ہے۔ جو افواہیں پھیلائی گئیں وہ بہت سوچ سمجھ کر بنائی گئی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے ان کے چپس تو نرم پڑ جاتے ہیں یا پیکنگ میں مسئلہ ہے، لیکن سب سے کاری ضرب تھی یہ افواہ کہ کمپنی بند ہو رہی ہے۔ اب جب کوئی ڈسٹریبیوٹر یا دکاندار یہ سنتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور فوراً اپنا مال واپس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ان افواہوں کو مزید ہوا تب ملی جب اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ فواد خان کے اشتہار بند ہو گئے، سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ نہیں۔ اس خاموشی نے لوگوں کے شک کو یقین میں بدل دیا کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کہانی کے حتمی نتیجے پر کہ آخر اوئے ہوئے کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو کیا واقعی پروڈکٹ خراب تھی یا کمپنی کی اپنی مینجمنٹ سے کوئی غلطی ہوئی؟ عام طور پر تو بزنس انہی وجوہات کی بنا پر ناکام ہوتے ہیں، ہے نا؟ سچ تو یہ ہے کہ اوئے ہوئے ناکام نہیں ہوا تھا، اس سے ناکام کیا گیا۔ اس سے لوگوں نے مسترد نہیں کیا، اسے اس سسٹم نے کچل دیا جس کو اس نے چیلنج کرنے کی ہمت کی تھی۔ یہ کہانی ایک بہت بڑے اور منظم مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ انڈسٹری کے لوگ اسے ڈسٹریبیوشن کارٹیل کہتے ہیں۔
آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ طاقتور اداروں کا ایک اندیکھا کلب ہے جو مل کر فیصلہ کرتا ہے کہ دکان کی شیلف پر کون بکے گا اور کسے باہر پھینک دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی خاموش کارپوریٹ جنگ ہے جو ہماری نظروں سے دور لڑی جاتی ہے۔ اوئے ہوئے کی کہانی اس تلخ حقیقت کو بالکل سامنے لے آتی ہے۔ کبھی کبھی برانڈز اس لیے ختم نہیں ہوتے کہ ان میں کوئی خرابی ہوتی ہے، وہ اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی اور نہیں چاہتا کہ وہ جیتیں۔ یہ صرف ایک سنیک کی کہانی نہیں بلکہ ہر اس چھوٹے کھلاڑی کی کہانی ہے جو بڑے خواب دیکھنے کی ہمت کرتا ہے اور ایک ایسے سسٹم سے ٹکرا جاتا ہے جو نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نہیں۔